بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات۔ دنیا میں خوبصورت انسان وہ ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جو ہر مشکل میں کام آتا ہو، جو دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنے، اور اگر آپ ایسے ہیں تو آپ بھی ایک خوبصورت انسان ہیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت پر بھارتی سپریم کورٹ کا شب خون متنازع فیصلہ دیا گیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو غیر مشروط سرنڈر کرنا ہوگا، جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی بات کی جائے گی۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار صہیب مرغوب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صہیب مرغوب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ توصیف صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بڑا ہی کل ایک متنازع فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا۔ پہلے ہی بھارت، اگر ہم کشمیر کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے سر۔ شکریہ سر۔ دیکھیں، یہ فیصلہ نہیں، یہ تو ایک بیان ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دے دی۔ میں نے چندرچوڑ صاحب نے جو فیصلہ پڑھ کر سنایا وہ پورا کا پورا سنا، اس میں کہیں بھی انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا کہ کیا چیز ہے جس کی بیس یہ فیصلہ بنا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا سر یہ ہے کہ اس میں بڑے واضح طور پہ ایک اور تین فیصلے ہیں ایکچولی۔ ایک فیصلہ اس میں جسٹس سنجے کشن کول نے دیا، ان کا اپنا ایک اوپینین ہے اس میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے جو مقبوضہ کشمیر میں اسٹیٹ ٹیررزم اور اسٹیٹ کے اداروں کا جو ٹیررزم ہے اس کی جانچ کرے جی، اور یہ کمیشن بعد میں کرمنل کورٹ میں کنورٹ ہو جائے کہ مطلب جو بھی اس میں نکلے اس پہ پھر آپ مقدمے قائم کر دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ ریکنسلیشن کریں، یعنی یہ جو کچھ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا یہ ریکنسلیشن کے بغیر نہیں چلے گا۔ جی، اچھا، ہم اگر دیکھیں تو بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے یہ 1948 سے ہی، جب سے یہ ایک اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوئی، خاص طور پر جب ان کے شیاما پرساد مکھرجی جب آئے میدان میں اور انہوں نے کہا کہ جی نہرو اور لیاقت علی خان کا پیکٹ ہوا تو کشمیر جانا شروع کیا انہوں نے، اور وہاں پہ وہ 11 مئی کو اریسٹ ہو گئے، پھر 23 جون کو ان کی ڈیتھ ہوگی جیل میں۔ انہوں نے کشمیر پہ یہ کہا کہ نہیں یہ تو اٹوٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، جو مطلب سارا کچھ ایک ریورس کر دیا انہوں نے، جو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایک یونائٹڈ نیشن کا جو ریزولوشن ہے اس کے بعد 238 ان سب کی نگیشن کی انہوں نے۔ تو جب شیاما پرساد جی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ہی بڑا وہاں پہ ہنگامہ ہوا، اور بہرحال ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کانگریس ہے وہ ایکچولی سافٹ امیج ہے آر ایس ایس کا، اور جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے وہ ہارڈ امیج ہے آر ایس ایس کا، مطلب یہ دونوں آپس میں اندر سے ایک جیسے ہیں۔ جی، تو جب شیاما پرساد مکھرجی اور گولورکر نے آر ایس ایس بنائی تو ان کا ایک مین مشن تھا کہ ہم نے پوری اسٹیٹ کو ایک سسٹم میں لے کے آنا، یعنی ایگزیکٹو، جوڈیشری اور پولیس، یہ سارے کے سارے ایک ہی پیج پر ہوں گے تو پھر آر ایس کا جو مشن ہے وہ نافذ ہوگا۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو سب سے اہم کتاب پڑھانا شروع کی وہ ہٹلر کی جو ایک لکھی ہوئی کتاب تھی کیمپ آف، وہ پڑھانا شروع کی انہوں نے۔ اور جرمنی کے بعد ہٹلر کی جو کتاب سب سے زیادہ بکی وہ انڈیا میں بکی، اور جن لوگوں نے سب سے زیادہ پڑھی وہ آر ایس ایس کے لوگ تھے۔ اچھا، اسٹیٹ کا ایک آرگن بن گیا سپریم کورٹ، ایک سوچ کو ڈیویلپ، آپ کا کہنے کا مطلب ہے ڈیویلپ کیا۔ جی ہاں، ایک آرگن بن گیا سپریم کورٹ۔ اگر ہم دیکھیں تو جو رمنا تھے چیف جسٹس پر ابھی ریٹائر ہوئے جن کے بعد یہ ہے، تو انہوں نے 3 مارچ 2020 کو بھی ایک ڈیسیجن اسی طرح کہا کہ یہ جو آرٹیکل 370 یہ کوئی پرماننٹ پورشن نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ کوئی مثال نہیں دی کہ جب 4 بیسک جو ادارے اپنا محکمے تھے وہ گورنمنٹ کے پاس ہونے تھے، ڈیفنس، فارن افیئرس، اس طرح کے، اس کے علاوہ کسی معاملے میں وہ کر نہیں سکتے تھے۔ 5 اگست 2019 کو جب اس گورنمنٹ نے ایک آرڈر جاری کیا اور اس سے یہ سارا کچھ چھین لیا کشمیر سے، تو یہ انہوں نے اس کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر 272 جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک عارضی پیٹرن تھا اور ہم جو اسٹیٹ کی جو ریاستی اسمبلی ہے اس کی جو اپروول ہے اس کو نگیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، بعد میں سپریم کورٹ نے کل کے فیصلے میں اس کو ڈسکس کیا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے تو کام نہیں بنا، تو 6 اگست کو جو آرڈر جاری کیا کانسٹیٹیوشنل آرڈر 273، اس سے انہوں نے جو اسٹیٹ کی ایک پاور تھی اس کو صوبوں پہ مسلط کر دیا۔ اچھا، کشمیر کا جو ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ مطلب کوئی انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر مرج ہو گیا، وہ اس لیے تھا کہ یہ ایک متنازع ہے، اور یہ بھی جو 14 اگست 1947 کا جو ایک پلان تھا اس کا بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ نامکمل ایجنڈا ہے، جو یونائٹڈ نیشن میں بھی استصواب رائے ہونا ہے۔ تو
جو کشمیر کے بارے میں کل فیصلہ دیا انڈین سپریم کورٹ نے وہ عالمی ایجنڈے کے بھی منافی ہے, یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کی منافی ہے جو 238 آخر میں ابھی تک ویلڈ ہے اور ان کی اس میں ہے بھی. اچھا اسی طرح یہ ایک جو جوڈیشل ایک جسٹس سسٹم ہوتا ہے اس کے بھی منافی ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے ابھی تک یہ چیز نہیں بتائی کہ یہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ جو پیکٹ ہوا تھا جس میں 4 بڑے ادارے ہونے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور باقی سارا صوبوں نے کرنا تھا, اس کا کیا فیوچر ہوگا, یہ انہوں نے اس پورے فیصلے میں کہیں ڈسکس نہیں کیا. اچھا اب بھی سپریم کورٹ نے اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس نے اس چیز کا کوئی جواب نہیں دیا کہ جو ہزاروں لوگ اس وقت بھی انڈیا کی مختلف جیلوں میں بند ہیں, اور یہ جیلوں میں کشمیر کی جیلوں میں بند نہیں ہیں, مختلف جیلوں میں بند ہیں, جن کوئی بہار میں ہے, کوئی اتر پردیش میں, زیادہ تر لوگ اتر پردیش میں, کیونکہ وہاں بھی ایک سپر فاشسٹ گورنمنٹ برسیدار ہے یوگی آدتیہ ناتھ کی شکل میں, پیور جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا پیور آرتھوڈاکس انڈین ریلیجس قسم کی گورنمنٹ وہاں پہ آئی ہوئی ہے. صحیح. تو یہ سارا پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ٹیررزم وہ کشمیر میں ہم نے دیکھا. کشن کول کے فیصلے کو اگر آپ پڑھیں گے نا, میں پھر کہوں گا, تو اس میں ہمیں اس کی ساری جھلک نظر آئے گی کہ ایکچولی اس نے بظاہر تو اتفاق کے ایک بڑا پورا جو میجر فیصلہ اس سے, لیکن اندر جو اس نے ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں کہ یہاں پہ جو ٹیررزم اسٹیٹ کر رہی ہے اس کو بھی روکا جائے. تو اس پر بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ہم جب یہ فیصلہ دیکھتے ہیں تو جو بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں دکھائی دیتی ہیں کہ اڑا دی گئی ہیں بھارتی سپریم کورٹ کے متنازع فیصلے. دیکھیے کہ یہ جو بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ دراصل بھارتی سپریم کورٹ نے جو 5 اگست 2019 کا جو ایک آئینی ترمیم کے لیے کے تحت انڈین آئین میں گئے جو خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی, مقبوضہ کشمیر کی, اس کو ختم کرنے کے لیے جو اقدام اٹھایا تھا, اب اس کی تصحیح جو ہے بھارتی سپریم کورٹ نے کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی سپریم کورٹ کی جو ساکھ تھی, ساکھ بلکہ تھی ہی نہیں, لیکن اس فیصلے سے تو بالکل جو ہے وہ مجروح ہوئی ہے. بلکہ بھارتی سپریم کورٹ نے دراصل جو بھارتی وزیر اعظم ہے نریندر مودی, ان کا جو انتہا پسندانہ جو ایجنڈا ہے اور جو RSS کا ایجنڈا ہے اس کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. اور اسی وجہ سے جو بھارتی ماہرین ہیں, قانون کے جو ماہرین ہیں, اب وہ بھی اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو بین الاقوامی سطح پر جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی بھی یہ خلاف ورزی ہے. اور اس سے حکومت پاکستان نے بھی اس فیصلے کو, سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کیا ہے. کشمیری عوام نے بھی جو ہے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. اور اس طرح کے سیاہ فیصلے جو ہیں وہ بھارتی سپریم کورٹ پہلے بھی جو ہے ان میں ایکسپوز ہو چکی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ماضی میں بابری مسجد کا جو سانحہ تھا, جو معاملہ تھا, اس پر بھی ایک اسی طرح کا ایک سیاہ فیصلہ جو ہے وہ دیا گیا. اور حقائق جو تھے, جو تاریخی حقائق تھے, ان کو مسخ کیا گیا بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے. اور دیکھیے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے وہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے. اور اس سے جو بھارتی آئین ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو بھی پہلے جو ہے بھارتی پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو جو ہے وہ ختم کیا گیا اور اس کے ساتھ ان کی خلاف ورزی کی گئی. اور اس کے بعد اب جو بھارتی سپریم کورٹ ہے اس نے بھی ان غیر قانونی جو اقدامات تھے ان کی تصحیح کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس جو متنازع ایک معاملہ ہے مقبوضہ کشمیر کا, اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. اور اس کی جو 5 اگست 2019 کا یہ جو 370 کا جو آرٹیکل تنسیخ کی گئی ہے, جس کو منسوخ کیا گیا تھا, اس سے جو مقبوضہ کشمیر کی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس پر بھی اثر انداز ہونے کی جو کوشش ہے وہ بھی کی گئی. بالکل. اور توصیف صاحب, بھارتی سپریم کورٹ میں جو انصاف کا قتل ہوا ہے, پاکستان نے اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ ایسا کوئی 10 دفعہ بھی فیصلہ دے دے, وہ RSS یا ہندوتوا کی اور جو آگے انتخابات آ رہے ہیں اس کے لیے کوئی بی جے پی کی سیلف سیٹسفیکشن کا تو ایشو ہو سکتا ہے. یہ تو متنازع علاقہ ہے,
یہ تو بھارت کا Special status حصہ نہیں ہے. نہیں, اسپیشل سٹیٹس بھی جو دیا گیا تھا تو وہ کور دیا گیا تھا اس پہ قبضہ رکھنے کے لیے, جی اسی وجہ سے اسپیشل سٹیٹس دیا گیا, ورنہ وہ پروونس ہوتا انڈیا کا. تو ایسے 10 فیصلے بھی سپریم کورٹ اگر دے دے تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. یہ یو این کے جو چارٹر ہے, یو این کی جو ریزولوشنز ہیں, جو ان کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے, اس کے مطابق یہ متنازع علاقہ ہے اور یہ پاکستان اور انڈیا میں ابھی فیصلہ ہونا ہے. جی اس لیے ایسے 10 فیصلے بھی ہو جائیں تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, بلکہ اس سے کام خرابی کی طرف جائے گا. آپ دیکھیے, یہ ویسے تو فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس میں اسرائیل بھی ایک اسٹیٹ کے طور پر ابھر کے سامنے آیا, اور اس کے پاس کیونکہ طاقت ہے تو وہ کہتا ہے شاید کہ فلسطینیوں پہ ہمارا قبضہ ہے یا فلسطین کی سرزمین پہ ہمارا قبضہ ہے, تو انہوں نے تسلیم کر لیا. یہ تو وہ کہتے ہیں کہ غلطیاں بانج نہیں ہوتی. یہ بلیک ڈے فار انڈیا ہے, یہ اس کے نتائج نکلیں گے. کشمیریوں کے معاملہ سیلف ڈٹرمنیشن کا ہے, اس کے مطابق انہوں نے, ان کا ریفرینڈم ہونا ہے, ان کا مطالبہ اس چیز کا نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ, ہم بھارتی سپریم کورٹ کے انڈر ان کے آنے کا مانتے ہی نہیں, کشمیری مانتے ہی نہیں. ہم 3 ہی فریق ہو سکتے ہیں نا جی, پاکستانی, انڈین اور کشمیری اسپیشلی, ٹھیک ہے. تو جب وہ مانتے ہی نہیں کہ ہمارے اوپر قبضہ ہے, تو سپریم کورٹ ایسے 10 فیصلے لکھ دے. میری سپریم کورٹ اٹھ کے ایران کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے یا کسی متنازع علاقے کے بارے میں فیصلہ کر دے جو کسی 2 ملکوں کے درمیان, تو وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. صحیح کرتے رہیں اپنی سیلف سیٹسفیکشن. یہ ان کی بلیک ڈے ہے انفیکٹ, اور اس کے نتائج نکلیں گے. یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا, تحریکیں کم بھی ہوا کرتی ہیں, تحریکیں بڑھا بھی کرتی ہیں. صحیح, وقت فیصلہ کرتا ہے. صحیح, اور اس وقت کو جلا انڈیا نے خود بخشی ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے جدوجہد کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور سہیل مرغوب صاحب, کشمیری تو جدوجہد کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے تو دل کشمیریوں کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے بھارتی فوج جو ہے وہاں پر ایک کرفیو سا لگایا ہوا ہے. کشمیر ایک جیل سی بنائی ہوئی ہے, وہاں پہ جو مظالم ہیں, جو ویڈیوز بھی آتی ہیں جو ہم لوگ دیکھتے بھی رہے ہیں, وہ کشمیریوں کی آواز دبائی نہیں جا سکتی. جی بالکل. دیکھیں, انڈیا نے ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ جتنے بھی وہاں پہ ادر دین ہندوز نیشنز ہیں یا مذہب ہیں, ان کو اٹھنے نہ دیا جائے, اور ان کی لیڈرشپ کو سب سے پہلے انہوں نے پابند سلاسل کیا. آپ مسلمانوں میں دیکھیں, مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں, دیگر علاقوں میں دیکھیں, کبھی انہوں نے کسی پہ لیبل چپکا دیا, جیسے سیمی بنی, اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنی اتر پردیش میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, حالانکہ جو اس کے چیف تھے, بنانے والے تھے, وہ امریکہ میں پروفیسر ہیں. جی, تو اس طریقے سے انہوں نے لیبل لگانا شروع کیے, مقبوضہ کشمیر میں بھی لیبل لگانا شروع کیا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, اور ان کو انہوں نے اندر دینا شروع کر دیا. اس وقت بھی 1200 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں, جو ابھی بھی جیلوں میں ہیں, جن کا کوئی, یہی سپریم کورٹ جو اپنے آپ کو بڑا انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کرتی ہے, ابھی تک انہوں نے کیس کی سماعت ہی نہیں کی. اور کل جو آپ نے کہا کہ یہ جیل بنی ہوئی ہے, مسلمان لیڈروں کے گھر پہ تالے لگا دیے گئے, باہر سے زنجیریں. یہ مطلب وہاں کی جو بعض لیڈرز ہیں, انہوں نے شیئر بھی کیا, عمر عبداللہ نے شیئر کیا اپنے ویب پیج پر کہ یہ تالے لگے ہوئے, باہر زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے. تو یہ سارے دیکھیں, پاکستان کی اتنی پوری فوج نہیں ہے جتنی فوج مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے لگائی ہوئی ہے مسلمانوں کے پیچھے, اور خاص طور پر کشمیریوں کے پیچھے. تو اب اس میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سارے اس کو ایک ڈھکوسلے قسم کے ڈیموکریٹک پروسیس سے دبا دیا جائے. مثلاً ابھی ڈیلیمیٹیشن انہوں نے کیا, جیسے ہی انہوں نے وہاں پہ ری آرگنائزیشن ایکٹ کیا, اس کے بعد انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن بنایا 2019 میں, اور کمیشن کے بعد ابھی انہوں نے جو رپورٹ دی 2022 میں, تو اس رپورٹ میں انہوں نے کشمیر کی جو حلقے تھے, سیٹیں تھیں, ان کو کم کر دیا آبادی کے تناسب سے. 68+ لاکھ آبادی ہے کشمیر کی, مقبوضہ کشمیر, جی ہاں, اور 53 ہے جموں کی, تو کوئی تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب آبادی بنتی ہے 2011 کی مردم شماری میں. لیکن جو انہوں نے سیٹیں جس طریقے سے بائیفرکیٹ کی, اس میں انہوں نے 16 سیٹیں دے دی شیڈول کاسٹ کو, ٹرائبلز کو. اچھا, ٹرائبلز میں مسلمان بھی ہیں, گجرز بھی ہیں, تو اس طریقے سے وہ ٹرائبلز کو بھی توڑیں گے, الگ کریں گے. اور نامینیشن کے لیے انہوں نے 2 سیٹیں پنڈت کو دے دیں. اس کے بعد انہوں نے جیسے پیر پنجل کی سیٹ ہے, اس کو انہوں نے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیا, یعنی ادھر سے پہاڑ سے آ کے لوگ ڈالیں گے, ممکن نہیں ہے. تو مسلمانوں کی سیٹوں کو انہوں نے ایک تو بڑا کر دیا, حلقوں کو 6-6 لاکھ کا حلقہ چلا گیا. ادھر سری نگر میں جہاں پہ ہندوؤں کو وہ آسانی سے انہوں نے آباد بھی کیا, نیشنلٹی بھی دے رہے ہیں, حلقے بھی توڑے, تو وہاں کے چھوٹے حلقے ہیں. تو اب اسی طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جموں میں بڑھا دیا. تو اب ایک پولیٹیکل قسم کا, جیسے جو
तसलसल के साथ है ना, जैसे अभी फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जी जी, जो मतलब एक प्योर फैसला क्या दिया, बयान जारी किया, तो इस स्टेटमेंट के बेस पे उन्होंने कहा कि 24 सितंबर को 2024 को इलेक्शन होने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्लान का पहले से हिस्सा था। इस पे अमित शाह पहले कह चुके थे कि हम अगले साल इलेक्शन करा देंगे, और वो तैयारी भी कर रहे थे कि हम हलकों को तोड़ेंगे, उसके बाद मुसलमानों के हलकों को बड़ा करेंगे, श्रीनगर को हलकों को छोटा करेंगे ताकि सीटें बढ़ जाएं। तो जो पोर्शन सीटों के बढ़ने का था वो अब 48 और 52 के हिसाब से हो गया कि उनको ज़्यादा सीटें मिल गई हैं श्रीनगर साइड पे अपना जम्मू को, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन निस्बतन बढ़ जाएगी। सही। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मॉनिटर ही नहीं किया कि एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक, जिसके बगैर कोई जमहूरियत चल नहीं सकती, कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये अमेरिका से जब टैक्स लगना शुरू हुए, तो जब टैक्स लगने हैं तो उन्होंने कहा कि जिसकी नुमाइंदगी नहीं है वो टैक्स नहीं लगा सकता। तो अब ये बाद में ब्रॉड बेस्ड हो गया कि कोई लॉ नहीं बन सकता है जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ना हो। तो जब 5 अगस्त 2019 को जो इन्होंने एक तोड़ अताड़ी की मकबूजा कश्मीर में, तो एक भी नुमाइंदा कश्मीर में उसमें उनकी यूनियन गवर्नमेंट में मुसलमानों का नहीं था, एक भी नुमाइंदा उनके पार्लियामेंट में मकबूजा कश्मीर का नहीं था। 5 थे जो सारे के सारे जेलों में थे, जिनमें फारूक अब्दुल्ला और इस तरह के लोग थे, वो सारे जेलों में थे। सही। तो एक तो जमहूरियत उसद बुलडोज हुई जब 2019 में इन्होंने फैसला दिया, एक ऐसा फैसला जिसमें एक भी कश्मीरी शामिल नहीं था और एक भी मुसलमान। जी, तो मतलब अब वो इसको एक डकोसला किस्म के ऊपर डाल के कि हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस कर दिया, तो एक प्रोसेस को इंटरनेशनली एक्सेप्ट करना चाहेंगे। लेकिन जैसे सर ने भी कहा, तौसीफ साहब ने, कि इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, यूनाइटेड नेशन माने या ना माने, मतलब सरफेस पे माने या ना माने, अंदर खाने वो लोग मानते हैं कि मकबूजा कश्मीर एक ऐसा एजेंडा है जो अभी मुकम्मल नहीं है। मैं जब यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में गया एक दफ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये छतें जो ये नामुकम्मल हैं, मतलब उनकी छतों के अंदर से जो है ना वो पूरी उन्होंने बनाई नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आपने हाँ ये नामुकम्मल क्यों है? उसने कहा कि ये उस वक्त मुकम्मल होगी जब यूनाइटेड नेशन का एजेंडा पूरी दुनिया में पूरा हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा और जितने भी रेजोल्यूशंस करार दे या जितने भी एजेंडे हैं इसके, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन अपनी साख की परवाह करे और वो इस चीज़ को देखे कि मकबूजा कश्मीर में एक अनरिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है उसको ख़त्म करे, और इस पे फौरी रद्दअमल की हम डिमांड करते हैं कि यूनाइटेड नेशन भी इस पे फौरी रद्दअमल दे। जी बिल्कुल, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। वेलकम बैक। खालिद क़य्यूम साहब, जब हम इस मुतनाज़ा फ़ैसले को देखते हैं तो एक हिंदू जहनीत भी दिखाई देती है, और इसी वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के जब हम जिक्र करते हैं तो उन्होंने दो कौमी नज़रिया भी दिया कि जब पाकिस्तान जो बना, तो आप इस मुतनाज़ा फ़ैसले के हवाले से क्या कहें? देखिए, पहले तो ये है कि ये जो मामला है, दरअसल इस खित्ते के अंदर जो मकबूजा कश्मीर का मसला है, ये इस पूरे रीजन के अंदर जो है कशीदगी की सबसे बड़ी वजह है।
اس سے نہ صرف جو ہے وہ خاص طور پر 5 اگست 2019 کا جو معاملہ ہے جس سے کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی جو جغرافی حیثیت تبدیل کی گئی، اس سے جو ہے وہ نہ صرف کشمیریوں کے اندر ایک رد عمل بڑھا ہے بلکہ اس پورے خطے کے اندر اور پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بھارت کی جو کشیدگی ہے وہ اب بڑی ہے، کیونکہ اس معاملے پر پاکستان بھی ایک واضح موقف لے چکا ہے کہ جب تک 5 اگست 2019 کا جو آرڈر ہے اور جو تنسیخ کی گئی ہے جو آئین کے انڈین آئین کے آرٹیکل 370 کی، جب تک یہ ایک غیر قانونی اقدام جو ہے یہ واپس نہیں لیا جا سکتا، اس وقت تک انڈیا کے ساتھ بھارت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ دراصل جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کا جو ہے ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک اس پورے ریجن کے اندر، پورے خطے کے اندر جو ہے وہ صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی، کشیدگی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور خاص طور پر دیکھیے کہ جو سوچ ہے، جو ہندو انتہا پسندانہ سوچ ہے، جس کا ایجنڈا جو ہے وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں جس کو پروان چڑھا رہے ہیں، RSS کے ایجنڈے کو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہی وہاں پر مسلم اقلیتوں کے خلاف ہی نہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو دیگر اقلیتیں ہیں، خاص طور پر جو کرسچنز ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے اسی طرح کے جو مظالم ہیں وہ ان پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان کا بھی قتل عام جو ہے وہ ماضی میں کیا گیا، ان کی پوری آبادیاں جو ہیں، پورے دیہات جو ہیں کرسچنز کے وہ جلا دیے گئے، اور جو چرچز ہیں ان کو جلا دیا گیا، ان کی املاک جو ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اور اسی طرح جو 5 اگست 2019 کا اقدام ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد وہاں پر لوگوں پر، کشمیریوں پر ظلم و ستم اور مظالم جو ہیں وہ بڑے ہیں، اور اس عرصہ میں اب تک جو ہیں جو 1000 سے زائد جو ہیں وہ شہادتیں کشمیریوں کی ہو چکی ہیں، اور 20,000 سے زائد ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو ہیں وہ اب تک گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ اور اس سارے معاملے پر جو ہے وہ اس وقت تک بہتری نہیں آ سکتی جب تک یہ اقدام بھارتی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ واپس نہیں لیا۔ بالکل۔ اور توصیف صاحب، اس طرح کے فیصلوں سے جس طرح سے آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ نہیں مانتے ہم دوسری کشمیریوں کی جد و جہد کو دبایا نہیں جا سکتا، یہ تو بڑھے گی جی، یہ تو آپ نے اسے دوبارہ سے ایک آگ دکھائی ہے، اور میرے یا کسی اور کے نہ ماننے یا ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس پہ ابھی فیصلہ ہونا ہے۔ یہ سپریم کورٹ فیصلہ دے دے یا ان کی ہائی کورٹ دے دے، یہ اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ میں نے کہا نا، یہ سیلف سیٹسفیکشن، ہندوتوا، میں ہندو ذہنیت نہیں کہتا، جو ان کا ایجنڈا ہے، جو بی جے پی کا ایجنڈا ہے، اور جو انتخابات ہیں، اس کے لیے ایک سستی سی کوشش ہے۔ آپ نے سفر اتنا اچھا طے کیا ہے کہ آفٹر 76 ایئر اور 75 ایئرز آپ نے 5 لاکھ فوج لگائی ہوئی ہے، جس کے بارے میں آپ آئینی ترمیم جو ہے وہ ریپیل کر رہے ہیں، وہ جو صدر کے ذریعے آرٹیکل 370 جو اس وقت نہرو کا اور شیخ عبداللہ کا ایگریمنٹ ہوا تھا، تو آپ نے 5 لاکھ لوگ وہاں لگائے ہوئے ہیں۔ کبھی اس طرح آپ نے کشمیر کو اپنا کیا ہے، تو ایسا اپنا تو کیا بات ہے، پھر تو آپ جیت گئے ہیں۔ اگر اس کو جیتنا کہتے ہیں تو پھر اس سے بڑی ہار کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بڑی بات ہے، جو لوگ کہتے تھے نا، یہ فاروق عبداللہ والی پارٹی اور یہ ایسے عناصر جو کہتے تھے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے کسی حد تک ان کے ساتھ رہے بھی، ان کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ اب عمر عبداللہ بھی گئے تھے نا سپریم کورٹ میں کہ خصوصی حیثیت ختم نہ کی جائے، ہم ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہیں، ہم پہ ابھی انڈین جو آئین ہے وہ اس طرح امپلیمنٹ ہوتا نہیں ہے۔ اب انہیں ہوش آئی ہے نا، تو اب تو وہ طبقہ بھی سوچے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے۔ جی، تو یہ معاملہ بڑھے گا۔ میں نے کہا نا کہ غلطیاں بانجھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک شعر ہے،
جو میں انڈیا کے نام کر دیتا ہوں انڈین گورنمنٹ کے کہ گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. جی بالکل. سہیب مرغوب صاحب، دہشت گردی ایک بڑا ناسور ہے، اور کل نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسی حوالے سے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو غیر مشروط طور پر سرنڈر کرنا ہوگا. جی بالکل. دیکھیں 2013 جو ہے وہ بڑا ایک برا سال تھا ٹیررزم کے حوالے سے، لیکن پھر اس کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان پر بڑی سختی کے ساتھ عمل ہوا تو کنٹرول ہونا شروع ہوا. اور اس وقت بلکہ سچویشن یہ تھی کہ تقریباً ایوریج اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کوئی 4 کے قریب انسیڈنٹ ڈیلی ہو رہے تھے. تو بڑا مطلب وہ برا سال تھا. پھر یہ کنٹرول ہونا شروع ہوا، اور یہ 2020 تک جو ہے نا کافی حد تک اس کو کہتے ہیں 19 تک صفایا کر دیا گیا. 22 میں پھر انسیڈنٹس بڑھنا شروع ہوئے، اور تقریباً کوئی سیکیورٹی فورسز کے جو ہے کوئی 1200-1300 کے قریب شہادتیں ہوئیں، جس میں ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوئے، پولیس کے بھی جوان شہید ہوئے. تو یہ کوئی تقریباً 1200 کے قریب تھے. اچھا، اب 2013 کے مارچ تک پھر انسیڈنٹس جو ہیں وہ کافی ایک دم بڑھنا شروع ہو گئے. اسی لیے اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ ایکشن لینا شروع کیا کہ جو رہائیاں پہلے ہوئی تھیں ایک سابقہ دور میں، جو رہائی ہوئی جن کی وجہ سے ٹیررزم ایک دم میگنیفائی ہو گیا اور ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا، اور بہت سے جو ہمارے لیڈر تھے وہ ہمارے سے مطلب ٹیررسٹ لیڈر تھے پاکستان کے اندر، وہ رہا ہو کے افغانستان چلے گئے، وہاں ان کو سیف ہیون مل گیا. سیف ہیون ملنے کے بعد اب پھر ایکٹیویٹیز اس راستے سے ہونا شروع ہوئیں. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم وہ والی پالیسی اڈاپٹ نہیں کریں گے جو 2020-21 میں تھی. ہماری پالیسی ڈیفرنٹ ہے. ہم جب تک آپ کو ختم نہیں کر دیں گے، جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینکیں گے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو یہ بالکل اس پالیسی کی ڈیفرنٹ ہے جو 2021-20 میں اڈاپٹ کی گئی تھی. اور اب میرا خیال ہے کہ ٹیررزم جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں ایک بہت بڑا ٹائم مل گیا ان کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا. جیسے لیڈر رہا ہوئے انہوں نے اپنی بیس بنائی، کیمپس بنائے، جو ان کے انڈر گراؤنڈ اوور گراؤنڈ سیلز تھے، سلیپر سیلز تھے جو ایک دم ختم ہو گئے ہوئے تھے، وہ پھر انہوں نے اپنے سہولت کار بھی پیدا کر لیے. تو آپ دیکھیں نا ایک دم میگنیفائی ہو گیا ٹیررزم. اچھا سر، بالکل آپ جو بات کریں تقریباً 10 سال قبل ہم اگر بات کریں تو 2013 میں دہشت گردی اور اس وقت کے حالات کی بات کریں، ہم دسمبر میں ہیں تو 16 دسمبر کا افسوسناک واقعہ بھی فوراً آ جاتا ہے، اور دل بھی رنجیدہ ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں جب ثانیہ اے پی ایس کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور بڑے جو بلاسٹ ہم دیکھے کہ اس میں کئی جو لوگ شہید ہو گئے. پاک فوج کی بڑی قربانی ہے، اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ دہشت گردی کو کنٹرول کیا تو اس میں یقیناً کریڈٹ پاک فوج کا ہے. جی بالکل. پاک فوج کے بغیر تو ٹیررزم کمپلیٹ نہیں، اس کی سرکوبی نہیں ہو سکتی. دیکھیں سرکوبی کیسی ہوتی ہے؟ عوام جاگ رہے ہوں، آرمی جاگ رہی ہو، ادارے جاگ رہے ہوں. آرمی تو ہماری 100% الرٹ ہے. جب دیکھیں ایک جوان فوج میں جاتا ہے تو یہ سوچ کے جاتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی فیملی بھی سوچ رہی ہوتی ہے، کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کس کاز کے لیے جا رہا ہے. تو یہ تو بالکل 100% ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کو یہ چیز کنفرم ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں نا شہادتیں، جیسے میں نے بتایا 1200-1300 شہادتیں ہوئیں، اس کے بعد 2 بڑے انسیڈنٹ ہوئے. اور ٹیررزم کے پیچھے جب تک ہم اس ایلیمنٹ کو ختم نہیں کریں گے جو ایکسٹرنل ہے، چاہے وہ ہمارے انڈین سائٹ پر ہو چاہے افغان سائٹ پر ہو. آپ نے اے پی ایس کا ذکر کیا تو 16 دسمبر کو 2 بڑے ثانیہ ہوئے. ایک 16 دسمبر کا سقوط ڈھاکہ، دوسرا 16 دسمبر کے اے پی ایس کا انسیڈنٹ. دونوں میں انڈین ٹیررزم بھی انوالو تھا، تخریب کاری ہوئی. ایک ہی طرح کا پیٹرن تھا. پہلے مکتی بانی کو ٹریننگ دی گئی، پنجاب میں کیمپ قائم ہوئے، بہار میں کیمپ قائم ہوئے، بنگال میں کیمپ قائم ہوئے. پھر یہ نعرہ دیا گیا کہ مہاجر آ رہے ہیں، جیسے مطلب وہاں کوئی پتہ نہیں 18-20 لاکھ چلے گئے. تو ایسے نہیں تھے سچویشن. تو فوج کی جو قربانی ہے اس کے بغیر دیکھیں ہم کیا، دنیا کا کوئی ملک زندہ نہیں رہ سکتا. ایون جب یہ کنفیوشس سے سوال ہوا، اس کے ایک چیلر نے سوال کیا کہ کون سی 3 ایلیمنٹس ہیں جو بڑے ضروری ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے اس کے لیے اپنا استحکام کے لیے. تو اس نے کہا تھا کہ اسٹرانگ آرمی، انف فوڈ اور ٹرسٹ. دیکھیں ہمارے ٹرسٹ شیک کر گیا گورنمنٹ کا اور پبلک کا گزشتہ اپنا 21-22 کے سالوں میں بہت زیادہ شیک کر گیا. اور جو کچھ میڈیا میں آ رہا تھا وہ آپ کو ہم سے بہتر معلوم ہوگا. تو یہ ٹرسٹ شیک کر گیا تھا اس زمانے میں. تیسرا تھا آرمی. فوڈ کی ویسے ہی انسیکیورٹی ورلڈ وائڈ ہو رہی ہے اور یہ آگے بھی بڑھے گی. تو یہ جو کنفیوشس سے جب کہا کہ کوئی ملک اگر یہ 3 ایلیمنٹ برداشت نہیں کر سکتا تو کون سے 2 ایلیمنٹس ہیں جو رکھے رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ فوڈ کو ڈراپ کر دیں، کیونکہ ٹرسٹ بڑا ضروری ہے اور سیکیورٹی بڑا ضروری ہے. تو دیکھیں آرمی کی قربانیوں کے بغیر تو ہم اپنے ایون گھر سے بھی نہیں کر سکتے. جو اس نے کہا تھا جنرل نے کہ ہم جم خانہ میں بیٹھ کے چائے پئیں گے،
جی۔ تو وہ ہو جاتا اگر اپنا BRB پہ ہماری آرمی ٹیکٹفلی وہاں پہ روکتی نا. تو فوج کی قربانیاں چاہے بارڈر پہ اور سر ہوں ہم چاہے جب بارڈر دیکھتے کے ہیں اندر اپنی ہوں. فوج کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, دوسری جانب بارڈر پہ ہم سے کئی گنا بڑا دشمن جو ہے وہ ملک کے حوالے سے اگر بات کریں ہندوستان تو وہ موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں دہشت گردی کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. اس ملک میں اللہ نہ کرے کبھی کوئی پریشانی تکلیف آئے, لیکن جب بھی کوئی سیلاب آتا ہے, کوئی بھی اس طرح کے زلزلہ آتا ہے, تو ہمیشہ وہاں پہ یہی دیکھا گیا کہ پاک آرمی کے جوان سب سے پہلے پہنچتے ہیں اور ریسکیو کرتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ ہمارے سول ادارے اس طریقے سے آرگنائز نہیں ہیں جس طریقے سے آرمی ہے. ہمارے آرمی دیکھیں, آپ کسی جگہ پہ بھی دیکھیں تو سب سے الرٹ آدمی جو نظر آئے گا وہ آرمی کو ہوگا. اور ہمارے عام لوگ, میں نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہوں, وہ یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں کسی نہ کسی سہارے پہ. تو ہمارے نوجوان کو بھی سہارا چاہیے. آپ آرمی کا جوان دیکھیں گے نا, گاڑی کا کبھی کوئی ٹرک بھی گزر رہا ہوگا تو اس میں پورا وہ مطلب اپنے الرٹ پوزیشن میں ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر ابھی جنگ اناؤنس ہو جاتی ہے. آپ ایئر فورس کو دیکھیں, ایئر فورس 24 گھنٹے الرٹ رہتی ہے, ایون پائلٹ اپنے پلین کے اندر الرٹ رہتے ہیں. تو آرمی کے بغیر دیکھیں کوئی ملک جو ہے وہ چل نہیں سکتا. میں جب واشنگٹن DC میں انہوں نے ہمیں ایک دیوار کے سامنے لے کے گئے, ہم بڑے پریشان ہوئے, یہ دیوار کیوں دکھا رہے بحری ہیں, فوج کی بھی جی ہاں, یہ دیوار کیوں دکھا رہے ہیں. پتہ یہ لگا کہ دیوار پہ نام لکھے ہوئے تھے ان آرمی آفیسرز کے, جوانوں کے, جنہوں نے جو کام آئے ویتنام کی جنگ میں. تو ہم جب تک ان کی قربانیوں کو اون نہیں کریں گے, ہم ان کی کوالٹی کو اون نہیں کریں گے. دیکھیں ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا کانٹریکٹ کیوں ان کو چلا گیا, اس لیے کہ ان کی کوالٹی ہے. سر پاکستانیوں کے دل میں اپنی آرمی کے لیے بہت عزت موجود ہے. اور خالد قیوم صاحب, ہم جب بات کرتے ہیں تو شہداء کی فیملیز کے حوالے سے بھی کل ملاقات بھی کی, تو وہ جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ, کیونکہ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں. سر دیکھیے فوج پاکستان محفوظ پاکستان کی ضامن ہے, اور فوج پاکستان نے جو ہے وہ دنیا کی ایک طویل ترین دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ لڑی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اور فوج پاکستان نے خاص طور پر پاکستانی عوام نے ایک جو ہے وہ بڑی قیمت جو ہے وہ بہت بڑی قیمت ادا کی ہے کہ 80,000 سے زائد جو ہیں وہ اس جنگ میں, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہادتیں ہو چکی ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو وہ فوج پاکستان اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے, فورسز کی طرف سے ان کی قربانیاں جو ہیں آپ کو سر فہرست جو ہے وہ نظر آئیں گی. اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ جو اس جنگ کی ہم نے عمر صاحب ایک بڑی معاشی قیمت بھی جو ہے وہ ادا کی ہے. آج ہماری معیشت کو جو چیلنجز ہیں درپیش ہیں, ان کی ایک بڑی وجہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ بھی ہے. اور اب تک اعداد و شمار کے مطابق $150 ارب کا جو ہے وہ ہماری جو معیشت ہے اس کو مجموعی جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے. اور دوسرا دیکھیے جو کل بھی جو شہداء کی فیملیز ہیں, خواہ ان کا تعلق سیاستدانوں سے ہے, ججز سے ہے, وکلاء سے ہے, سول سوسائٹی سے ہے, دیگر جو ادارے ہیں ان سے ہے, ان سے بھی جو ہے وہ وہاں اسلام آباد میں وزارت داخلہ میں تقریب ہوئی, اور وزیر اعظم نے بھی اس موقع پر جو ہے وہ خطاب کیا. اور اس میں دیکھیے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ کہاں ہوا, جو آپ یہاں پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو 2021-22 کے اندر دہشت گردی جو ہے اس کے بعد بڑھنا شروع ہوئی. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ وہاں سے جب 2014 میں جب نیشنل ایکشن پلان سانہ APS کے بعد بنا تھا تو ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک کنسنسس ہوا, ایک بحث ہوئی, اس کے نتیجے میں 20 نکات جو ہیں وہ اس کے تیار کیے گئے, ایک اسٹریٹجی طے کی گئی. تو جب سابق PTI کی حکومت نے 2000 کے قریب نہ صرف یہاں سے جیلوں کے اندر جو دہشت گرد تھے ان کو رہا کیا گیا, بلکہ اس کے ساتھ وہاں سے افغانستان سے بھی 2000 کے قریب جو فیملیز تھیں جو ان کو بھی یہاں لا کر جو ہے وہ پاکستان کے جو سابقہ فاٹا کا جو علاقہ ہے, جو ایریا ہے, وہاں پر آباد کیا گیا. اور اس وقت بھی جو شہداء ہیں ان کی جو فیملیز تھی پاکستان کے اندر, ان کا اس وقت بھی جو ہے وہ شدید رد عمل آیا تھا کہ یہ اقدام جو سابق PTI کی حکومت کر رہی ہے یہ نہ کیا. جی اس پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا.
ہم بات کریں گے سیاست کی. بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں. ہم بات کریں گے حکومت کی. اپنی دنیا میں تھے اسی میں رہیں گے, اسی میں واپس رہ جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی, آئین کی, ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر, پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی. جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے. نیا ہوگا انداز. پی ٹی وی پہ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو, چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز. ویلکم بیک. تو صاحب کل نگران وزیر اعظم نے بڑا واضح کیا کہ ریاست ہر صورت عوام کو تحفظ فراہم کرے گی. دیکھیں, صرف انہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کو سرنڈر کرنا پڑے. جی, میں نے پہلے ڈسکس کیا. جی ہاں, ریاست کا جو معاملہ ہوتا ہے نا, ریاست ایسے عناصر سے جب تک طاقت سے اوپر سے بات نہیں نہ کرے گی تو معاملہ خراب ہی ہوا کرتا ہے. جیسے کہ ہوا, ہم نے طاقت سے ان کے ساتھ ڈیل کیا تو ہمیں اس کے فروٹس ملنے شروع ہوئے. اور یہ صرف دہشت گردی جو ہمیں ہمسایہ ملک سے بار بار پیش آتی ہے, یہ صرف ہمیں ایک وہ جو فاٹا میں جو معاملہ ہے صرف وہاں نہیں, ہمیں بلوچستان میں بھی ایشو آئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر جو حکومت بن گئی ہے, انفیکٹ اب ہمیں تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے کہ دے آر وار مونگررز. انہیں اس کے علاوہ کام کوئی نہیں آتا, حکومت چل کوئی نہیں رہی. ہم نے جو بلنڈر کیا, جو ہماری اس وقت کی حکومت نے کیا کہ یہاں سے دہشت گرد ان کو رہا کیا, اور یہ فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ کو ان کو رہا کیا, اور انہوں نے وہاں جا کر اپنا جو ہے وہ سیف ہیونز بنا لیے. ان کو اگر سپورٹ نہیں ہے تو انہیں کوئی چھیڑ بھی نہیں رہا. جی ٹھیک ہے, تو وہاں سے ہمیں دوبارہ جو ہم نے محنت سے حاصل کیا تھا وہ ہمارا جو فروٹ ہے, جو وہ پھل ہم نے امن کا حاصل کرنا شروع کیا تھا, وہ ضائع ہونا شروع ہوا. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی اس سے میں کہتا ہوں ان سے اس سے بہتر اپروچ کوئی نہیں ہو سکتی, اور وزیر اعظم پاکستان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس کے شاخسانے کیا ہیں اس دہشت گردی کے. ہی بلانگس ٹو بلوچستان, اور انہوں نے یہ سارا کچھ بڑے قریب سے دیکھا ہے. ہم لوگوں نے بھی بھگتا ہے لیکن انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے نمٹنا پڑے گا, اور جو لوگ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں, جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ آپ ڈیل نہیں کر سکتے سوائے طاقت کے. جو سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کے لوگ ہیں وہ سرنڈر کریں, اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ہمارے لوگوں سے معافی مانگیں, ان کو سوسائٹی میں آپ واپس لے آئیں. لیکن اس کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جرائم کی سزا نہیں بھگتیں گے. جی, اور وہ جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آپ کو ویسے ہی نمٹنا ہے جیسے آپ نے پہلے نمٹا. لیکن اس میں ایک سازش ان دہشت گردوں کی طرف سے بھی ہے, جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ جی وہ وہاں بیٹھے ہیں تو ہم ہاٹ پرسوٹ کریں گے, ان کے پیچھے جائیں گے اور وہاں جا کر ان کا کلا کما کریں گے. نہیں جی, ہم ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے. وہاں تو ڈھونڈا جاتا ہے کہ جنگ کسی بہانے شروع ہو, ہم ان کے پیچھے کسی اور طرح جائیں گے. ہمیں ان کے ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ ان کو ڈیل کرنا ہے, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈیل کیا. اور اس کے لیے ہم نے بہت بڑی کامیابی توصیف صاحب حاصل کی تھی جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بات کرتے ہیں, جو 2013-14 میں حالات تھے, اس کے بعد جو آپریشن ہوا, پھر ضرب عضب اور اس طریقے سے, وہ بڑی کامیابی تھی. لیکن اس میں ہم نے ٹیکنالوجی بیسڈ, انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز ہیں, اب ہم نے صرف وہاں تک رہنا ہے, اور یہ اتنا معاملہ نہیں ہے, ان کے ساتھ نپٹا جا سکتا ہے. ہمیں ول چاہیے. ہماری ول جو ہے وہ خراب کی گئی, اور اس کے بعد دوبارہ اپیزمنٹ کی پالیسی شروع ہوئی. دیکھیں, آپ کی پالیسی کا جو کنٹینویشن ہے, جو تسلسل ہے نا, اگر وہ قائم نہیں نا تو آپ ہر چیز ضائع کر بیٹھتے ہیں. ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ امن حاصل کیا تھا, اور یہی ہمارے ساتھ ظلم ہوا. اس وقت کے جو حالات ہیں, انڈیا تو چاہے گا ہم وہاں بیزی ہوں اور وہ وہاں ہمیں سرف کروائے,
تاکہ ہمارا کشمیر سے توجہ ہٹے جی اور وہاں پر ہمارا جو ہے معاملہ ہمیں وہاں پر لڑائی میں ڈالا جائے. جی ہم ایسا نہیں چاہیں گے. ہم اپنے دشمن کو سر ہم تو پرامن ملک ہے پاکستان, جب بات ہوتی ہے پرامن ملک ہے, ہمیشہ پرامن کی ایک قیمت ہوتی ہے جی. جی پرامن کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو ڈھونڈ کے انٹیلیجنس بیسڈ ان کا ہیڈ ہنٹ کریں گے, اور یہ ان کا کلیئر سٹانس ہے ہمارے وزیر اعظم کا. جی بالکل, آپ اس کا دیکھ لیں کبھی, انہوں نے یہی کہا. بالکل. سہیل مرغوب صاحب, 8 فروری الیکشن کا دن ہم جب بات کرتے ہیں تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں, تمام ہی ایکٹیویٹیز کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, JUI, MQM اور اس جماعت اسلامی, تمام سیاسی جماعتیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کے ایٹماسفیئر کو؟ جی ہاں بالکل, دیکھیے پچھلے دنوں تمام جماعتوں نے جلسے جلوس کیے, اور انہوں نے بھی کیے جو کہتے ہیں ہمیں آزادی نہیں ہے, انہوں نے بھی ڈٹ کے جلسے جلوس کیے, اپنی بڑاس نکالی اور وہ کچھ بھی کہہ دیا. اس سے شو ہوتا ہے کہ نگران حکومت لیول پلینگ فیلڈ سب کو دے رہی ہے. بالکل جی, لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری فیلڈ ہی دے دی کہ جو مرضی کھیلو, جو مرضی کرو, جہاں سے مرضی آؤ. دیکھیں لمبے لمبے جلوس بھی نکلے, مختلف اضلاع سے بھی لوگ گئے, تو لاہور میں بھی ہوئے, پورے سندھ میں بھی ہو رہے ہیں, بلاول نے بھی کیے. تو ابھی میرا خیال ہے 2-4 روز میں کوئی الیکشن کا پلان پورا آ جائے گا, الیکشن کمیشن دے بھی دے گا, کیونکہ تھوڑا سا اس میں ہلکا بندیوں کے ایشوز ڈیولپ ہو گئے, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کوئی اناؤنسمنٹ میں ورنہ اب تک ہو گئی ہوتی, اور بلکہ سوشل میڈیا پہ تو کسی نے کر بھی دی کہ سوشل میڈیا تو بس جعلی قسم کا وہ آ بھی گیا. الیکشن کمیشن کو اس پہ تردید کرنا پڑے گی, ہم نے اناؤنس نہیں کیا. تو ایسی چیزوں سے بچنا بھی چاہیے. اس وقت بڑی مستند خبروں پر یقین رکھنا چاہیے. ایک یہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ الیکشن پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں. 8 فروری کو تو بڑا کلیئر آ چکا ہے. انفارمیشن منسٹر صاحب نے بھی بڑی کیٹیگوریکلی اناؤنس کیا, کل بھی کیا, آج بھی کیا, کہ الیکشن ہر صورت میں اپنے طے شدہ شیڈول کے مطابق ہوں گے. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بھی, نگران وزیر اعظم نے بھی بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہے. اور اب تو ہم جب مین پولیٹیکل پاکستان کی مین کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے دیکھتے ہیں تو وہ الیکشن کی تیاریاں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تیاریاں کر رہے ہیں, نامینیشنز ہو رہی ہیں, بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کا ایک فیصلہ ہو بھی گیا ہے. ہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ابھی کچھ ہونا ہے, مختلف جیسے کچھ جماعتوں سے لوگ نکلے ہیں, دوسرے جماعتوں میں گئے, ان کو کتنی نمائندگی دینی ہے اس پر ابھی بات چیت چل رہی ہے. فیصل آباد میں کتنی دینی ہے, جنوبی پنجاب میں کتنی دینی ہے, تو یہ میٹنگز چل رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ تو جیسے الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوگا تب ٹکٹنگ ہوگی باقاعدہ طور پر, لیکن اس وقت پورے طور پر اندر خانے تو بہت ہی زبردست طریقے سے سارا جوڑ توڑ چل رہا ہے. اور سرفیس پہ یہ اس وقت آئے گا جیسے الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ اصل گیما گیمی اس سے شروع ہوتی ہے جب باقاعدہ شیڈول اناؤنس ہوتا ہے. اس کے بعد کیونکہ ٹکٹس اناؤنس ہو جاتی ہیں, پھر گلیوں محلوں میں, حالانکہ ابھی بھی تھڑوں پر تو بات چیت شروع ہو چکی ہے الیکشن کے حوالے سے, لیکن پھر تو اور ابھی بھی ایٹماسفیئر بڑا زبردست ہے. جوڑ توڑ تو سر ہو رہا ہے, جوڑ توڑ تو سارا کچھ ہو رہا ہے. پارٹیوں کی لیڈرشپ بھی بھاگ دوڑ کر رہی ہے, کوئی اس کو مل رہا ہے, کوئی اس کو مل رہا ہے. تو کوئی الائنسز ابھی بھی بن رہے ہیں. MQM بھی دیکھیں دیگر تنظیموں سے بھی ملی, سنی تحریک بھی چلے گئی, پیپلز پارٹی نے بھی جلسے کہ, بلاول نے بھی کہ, مریم نواز نے بھی کہ, انہوں نے بھی کہ, جو کہتے ہیں کہ ہمیں کرنے کی پرمیشن کوئی نہیں ہے. تو ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تو کیئر ٹیکرز نے ایسے ہی دے دیا جیسے کھلے پھیرے ہو تو جو مرضی ٹھیک ہے آپ سب میٹنگز کریں, جلسے کریں. جی ہاں, تو مطلب یہ کہ الیکشن تو ہونے, اس کے بارے میں غلط فہمی جو ہے وہ بالکل میں تو کہوں گا کہ وہ خود ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے نقصان دہ ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ سے یہ افواہیں پھیلتے ہیں کہ نہیں ہوں گے یا ملتوی ہو جائیں گے, تو اس سے الیکشن کمپین جو ہے وہ پوری طور پہ ہو نہیں پاتی. اور بہت سے لوگ اس چیز میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, تو یہ کنفیوژن ختم ہے. یہ بالکل, یہ کنفیوژن تو بڑی واضح طور پر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نگران وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ 2 ٹوک الفاظ میں کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے. کیسے دیکھنے تیاریوں کو, جماعت اسلامی سمیت جو دیگر جماعتیں کیسے دیکھنے ان کی؟ دیکھیے اب تو جو انتخابی عمل ہے وہ آگے بڑھتا ہوا واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے. جس طرح حلقہ بندیوں کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, اور اس کے بعد اب جو ہے ایک اور قدم جو ہے الیکشن کا عمل آگے بڑھا ہے کہ کل سے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں ان کا بھی جو تقرر ہے اس کا عمل بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور ایک بڑا اچھا فیصلہ اس حوالے سے یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے الگ الگ جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کی تقرری کی جائے گی, تاکہ پھر وہاں پر جو انتظامی صورتحال ہے یا الیکشن کا جو صورتحال ہے اس کو بہتر رکھنے کے لیے نتائج کے بر وقت جو ہے وہ اعلان کرنے کے لیے جو ہے وہ دباؤ جو ہے ریٹرننگ افسران پر اب وہ نہ بڑھے. اور اس کے ساتھ
جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتیں، ان کی طرف سے جو پارلیمانی بورڈ ہیں ان کی میٹنگز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اسی طرح جو الیکشن کمپین ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری بھی بڑے کے پی کے اندر جلسے کر رہے ہیں، اور وہ آج سے پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کی بھی تیاری اسی طرح ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے چند روز پہلے جو ہے وہ گجرات کے اندر ایک جلسہ کیا، اور اسی طرح دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بھی بالکل متحرک ہیں، لیکن آگے جو عمل بڑھ رہا ہے بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ جو ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک امپورٹنٹ ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں سارے سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ بالکل بات درست کریں کہ بڑی اہم ہے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کریں، پھر جو ہے اسی طریقے سے تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جبکہ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہے، جے یو آئی بھی ایکٹیو ہے۔ کیسے اس سیاسی ماحول کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، سیاسی ماحول زبردست ہو گیا، بن گیا جی۔ یہ جو ہے نا کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن لیٹ ہو جائیں گے، اس طرح جوڑ توڑ نہ، نہیں، یہ نا ہمارے ملک میں کچھ عناصر ہیں جن کا یہ قومی مشغلہ بنانے کی کوشش ہے کہ ہم پہلے افواہ بازی کریں، پھر اس کے ذریعے تخریب کاری کریں، اور اس تخریب کاری کے نتائج ہم نے ماضی قریب میں بھگتے ہیں۔ بالکل ابھی جس طرح سہیل مرغوب صاحب بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو غلط خبر بھی چلا دی گئی، پھر اس کی تردید آ گئی، یہ جو سو کالڈ سوشل میڈیا اور اس کے انفلوئنسرز ہیں نا، اس نے ہماری جو ہے نا بہت ساری چیزوں کو ڈسٹرب کیا ہے، جو کہ اب آہستہ آہستہ درست ہونی شروع ہوئی ہیں۔ جی، الیکشن کمیشن سموتھلی کام کر رہا ہے اور اس پہ کام جاری ہے، الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ یہ جو آئی پی پی کا معاملہ ہے وہ بھی نون لیگ کے ساتھ پنجاب میں ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی بھی میجورٹی جو اس کے لوگ ہیں، جو ان کے سٹالورٹس ہیں، الیکٹیبلز ہیں، اسپیشلی آئی پی پی میں الیکٹیبل زیادہ ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ جتنی سیٹیں مانگ رہی ہیں وہ ظاہر ہے نون لیگ نہیں دے گی۔ نون لیگ اگر اقتدار میں آتی ہے تو نون لیگ پہلے پنجاب کا سوچتی ہے، بعد میں وزارت ٹیبل ٹاک ہوگی، وہ میاں نواز شریف خود اس پر بالکل ایکٹیو ہیں، تو وہ معاملہ ہے۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ وہاں نون لیگ میں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، کیونکہ یہ رائٹ ونگ کا ووٹر ہے سارا، تو وہ نون لیگ کے ساتھ ہی جائے گا اور پیپلز پارٹی سے کمپیٹ کرے گا سندھ میں۔ بالکل، بہت بہت شکریہ سہیل مرغوب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، اور بہت بہت شکریہ توصیف احمد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔